السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد جی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں شکریہ کہتا ہوں، بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ آج سے قبل ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہر جمعرات کو ہوتے تھے، لیکن آپ ہی کے بہت اصرار پر اور آپ ہی کی خواہشات پر کہ ڈاکٹر صاحب کے ایک سے زائد پروگرام ہفتے میں ہونے چاہیے، ہم نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی، ریکویسٹ کی، اور ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف ہماری خواہشات اور ہماری ریکویسٹ کا احترام کیا، بلکہ سب سے بڑھ کر آپ کی جو خواہش تھی اس کا احترام کرتے ہوئے اس بات کے لیے آمادگی ظاہر کی کہ وہ آج سے جمعے کو بھی ہمارے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہوا کریں گے، یعنی اب ہفتے میں 2 دن، جمعرات اور جمعہ، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ اور اس کے لیے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری جو ریکویسٹ تھی اس کو آپ نے ایکسیپٹ کیا، اور اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا اور ہماری ناظرین کی بھی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ہمارے ڈرائنگ روم میں تشریف لائے۔ آپ لوگوں کا شکریہ سب کا، آپ کا، کہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا۔ مجھے بہت خوشی ہے اس پلیس میں آتے ہوئے۔ یہاں پر حق ٹی وی یہ سلسلہ تقریباً 6 سال سے چل رہا ہے، اور میرا آپ کا تو تقریباً کوئی 7-8 9 سال سے چل رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو مجھے بہت خوشی ہے اس طرح کے تعلقات جو ایک بہترین سے ایک ٹرسٹ ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک اچھے ماحول کے اندر آگے بڑھتے رہے، اللہ بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین، ہم اس پروگرام کے اندر چونکہ اتنے موضوعات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اتنے موضوعات پر آپ کو معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہم نے ڈائمینشنس کے حوالے سے بات کی، اور آج ہم کیونکہ اصل میں اس پروگرام کی مقبولیت کی وجہ سے نئے ہمارے ناظرین بھی شامل ہو رہے ہیں، نئے ویورز جو ہمارے بن رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس پروگرام کی پاپولیرٹی ہے۔ تو ہم آج جو بات کریں گے، ہم میڈیٹیشن کے حوالے سے بات کریں گے، جسے ہم مراقبہ کہتے ہیں، اور بہت ابتدا سے ہم بات کریں گے کہ اگر کسی کو نہیں پتہ کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے، مراقبہ کیوں کیا جاتا ہے، مراقبے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، مراقبہ کر کے انسان کیا محسوس کرتا ہے، تو وہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اور یہی ڈاکٹر صاحب کی خوبی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس انداز سے ساری معلومات اور انفارمیشن فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، تو اس کی بھی بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے وہ اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میڈیٹیشن یا مراقبہ ہم جسے کہیں، کیا ہے مراقبہ؟ مراقبہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے سوال کی، اور بہت اچھا ٹاپک رکھا آپ نے کہ اس چیز پہ ہم بات کریں جو انسان کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، بہت اہم ترین چیز ہے، جو ہمارے عبادت بھی ہے، اس سے مراقبے سے سکون بھی ملتے ہیں، طاقت بھی ملتے ہیں، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس جیسی بیماریوں سے، غصہ جیسے بیماریوں سے، جیسا کہ ایک نیگیٹو سوچنے جیسے، ایک مثال کے طور پہ کبھی کبھی کچھ لوگ اچھی چیز کے لیے بھی برا سوچتے ہیں، شک ہوتے، شبہات ہوتے، اس چیزوں میں بہت سی چیزیں ایسی زندگی میں ابھی جو مصنوعی مشینی لائف میں جو چل رہے ہیں، تو اس چیزوں کے لیے ہمیں مراقبے کا ایک طرز سیکھنا بہت ضروری ہے، مراقبہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو کسی چیز کو انسان کو پتہ ہو کہ اس کے بینیفٹس کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، تو پھر اس کے بعد ان کا انٹرسٹ خود بخود ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اصل میں مراقبے کے بارے میں بہت کم لوگ، محدود لوگ جانتے ہیں۔ مراقبہ ایک ایسا طرز ہے، عمل ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو روحانی طاقتوں کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اور ان کی یعنی نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ سائنس کے حوالے سے نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں انسان،
جب آپ کائنات کے سول کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی بیماریاں، آپ کے جو سائیکولوجیکل باڈی ہے، جو آپ کے جو اورا ہے جسے کہتے ہیں انرجی سینٹر سے، یہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، کلین ہو جاتے ہیں. اس صورت میں انسان کو بہت سے ایسے صلاحیتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جو وہ ایک اچھائی کی طرف راغب ہوتے ہیں، عبادات کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور یہ ایک بہترین راستہ اس کا ہے کہ آج کل تو زیادہ تر یورپ اور امریکہ میں یہ جو بہت یعنی ڈیولپڈ کنٹریز ہے، وہاں پہ تو مشینی مصنوعی دنیا میں انسان اتنا کھو گیا ہے کہ اتنا بیزی ہے کہ وہ سٹریس کا شکار ہو گئے، ٹینشن ڈپریشن میں چلے گئے. تو اب انہوں نے ایک راستہ، جب میڈیکلی لوگ کیور نہیں ہوتے ہیں، سائیکولوجی کے حوالے سے کیور نہیں ہوتے لوگ، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں مراقبے کا. اور آج کل بہت پاپولر ہے مراقبہ دنیا میں، نہ صرف یہاں پر اس ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں مراقبہ جو ہے وہ بہت پاپولر. لوگ نئے نئے طریقے اور نئے جو پرانے سے چلتے آ رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، تھوڑا اپنے دلی تسکین کے لیے وہ خواب آور دوائیں لیتے ہیں اور اس طرح کی کچھ نشیلی چیزیں لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے سکون ہے، ہمیں اچھائی ہے، فری ہو جائے، ٹینشن سے فری ہو جائے. لیکن وہ عارضی ہوتے ہیں. لیکن مراقبہ جو ہے وہ پرماننٹلی انسان کو سکون کی طرف لے جاتے ہیں، خوشی کی طرف لے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مراقبہ ہے کیا؟ کسی بھی چیز پہ اگر ہم متوجہ ہو، توجہ ہمارے کسی بھی چیز پہ فوکسڈ ہو، جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت آسانی سے انسان کو اللہ عطا کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ توجہ کی بات ہے کہ توجہ کو مرکوز رکھنا، توجہ کو جو ہمارے صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے دی ہے وہ ایک بارش کی طرح منتشر ہوتی ہے. اب اس کو ایک نقطے پہ لانا، ایک جگہ پہ لانا اور ایک پوائنٹ پہ، ایک نقطے پہ فوکسڈ کرنا، اسے مراقبہ کہتے ہیں. کہ اگر مراقبے کے دوران ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو، ہماری توجہ نور کی طرف ہو، ہماری توجہ روحانی طاقتوں کی طرف ہو، ہماری توجہ کسی بھی مقدس پلیس پہ یا مقدس شخصیت پہ کہیں پہ بھی یعنی ہو ہماری توجہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس منزل تک پہنچاتے ہیں. دوسری دنیا میں مراقبہ کو لوگ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. کچھ جو ہے نا اس مقاصد کے لیے کہ ان کے صرف یہ بیماریاں کیور ہو جائے، سکون ملے انہیں بس. کچھ لوگ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنے روزمرہ زندگی میں، بہت ترقی کرتے ہیں مادی دنیا میں بھی، روحانی دنیا میں بھی. کچھ لوگ ہیں جو خاص ایک چیز پہ فوکسڈ کرتے ہیں کہ خاص چیز ہے ان کو تاکہ وہ اچیو کریں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا فرمائے. تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو عظیم لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ انہیں دنیا میں ایکسٹرا کچھ چیزیں حاصل کریں، تو وہ علم پہ فوکسڈ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اویئرنس، اللہ مجھے پہچاننے کی طاقت عطا فرمائے، مجھے روحانی حوالے سے. بالکل. اچھا. مجھے پہچاننے کی طاقت عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، راستہ مجھے عطا فرمائے، بتائیں، دکھائیں کہ میں اس راستے پہ چل کے، چاہے اس میں مشکلات بھی ہو، چاہے اس میں کچھ بھی ہو، مجھے اللہ تعالیٰ کے جو راستے ہیں، جو وہ ایک نظام ہے، اس پہ فوکس کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ جو
نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی توجہ ارد گرد کا نہیں ہوتا ہے، بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ارد گرد کا، کیونکہ ان کی توجہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہوتے ہیں، اور وہ اس کو آواز کوئی بھی چیز ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ فوکسڈ ہوتے ہیں، ان کے تمام صلاحیتیں ایک نقطے پہ ہوتی ہے، ایک چیز پہ ہوتے ہیں، وہ طرز عمل پہ ہوتے ہیں، وہ ورڈز پہ ہوتے ہیں، وہ جو ادا کرتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں اس چیزوں پہ ہوتے ہیں، رکوع پہ ہوتے ہیں، سجدوں پہ ہوتے ہیں۔ اصل میں آپ کی خزر کلامی کرتا ہوں، اصل میں اصل نماز تو یہی ہے کہ جس میں ہمارا اصل، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، نیت آپ کریں، آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، لیکن خیالات جو ہیں آپ کو ادھر ادھر کے آ رہے ہوتے ہیں، صحیح، تو پراپر نماز کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ابھی نماز ہے آپ نے ابھی ذکر کیا، اصل نماز تو یہی ہے بالکل توجہ آپ کے اللہ کی طرف، جسے ہم خوشی اور خضوع کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری پوری توجہ جو ہے بس اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے، اور دھیان میں ہمارے ذہن کے اندر دنیاوی خیالات نہیں ہیں۔ جی آپ بات جاری رکھیں۔ جی بالکل بہترین فرمایا آپ نے کہ ہمارے خیالات ایک نقطے پہ کسی بھی کام میں، کسی بھی کام میں، کوئی بھی کام اگر انسان کرتا ہے، اگر ان کی توجہ ہے اس کام میں تو وہ کام بڑی اچھی طریقے سے سر انجام کرتا ہے۔ آزمانے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے جو ویورز بھی اپنا سکتے ہیں کہ آزمانے کے لیے آپ کسی کام پہ زیادہ توجہ دے دیں، زیادہ جلدی ہوگا، زیادہ انرجیٹک ہوں گے، زیادہ اس میں آپ جو ہے نا انوالو ہوں گے، زیادہ دلچسپی سے کریں گے، اور کوئی چیز ضرور، کوئی نئی چیز اس میں آپ کو، یعنی بہت بہتر طریقے سے وہ کام ہو جائے گا، کیونکہ کچھ نئے چیز بھی وہاں سے نکل آتا ہے کہ مثال کے طور پر میں یہ کام کر لے تو اس کا مطلب یہ فلاں کام بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ اس طرح توجہ، یعنی ایسا چیز ہے، توجہ، تمرکزی فکر ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں ہر کام میں، ہر چیز میں، ہر لحظہ، ہر ساتھ ہمیں جو ہے نا اس چیز میں کامیابی دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے بہت سے لوگ دیکھے کہ فوکس جب نہیں رہتے، فکر منتشر ہوتے ہیں، ایون آپ دیکھیں کہ جو جابز کرتے ہیں لوگ، ان کے اپنے ڈیوٹی پہ توجہ نہیں ہوتے۔ جب انسان کے اپنی ڈیوٹی پہ توجہ نہیں ہے، اپنے کام پہ توجہ نہیں ہے، تو وہ بھٹکتا رہتا ہے، ان کو پروموشن نہیں ملتے ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھتے ہیں، عہدے نہیں بڑھتے ہیں ان کے، اور وہ کئی اور سے بھی آفر نہیں آتے ہیں ان کو کہ آپ واقعی ایک اچھے کارکردگی ہے آپ کی، ایک بہترین کارکردگی ہے آپ کی، تو کسی نے دیکھا کہ ان کی کارکردگی بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے، تو اس کی تعریف کہیں سنی، تو شخص کو بلایا انٹرویو کے لیے، اور انہوں نے ان کو ایک بڑا سا عہدہ دے دی، اور بڑے سے اس سے کہیں گنا زیادہ اس کی تنخواہ ہوتے، یعنی ہر کام میں توجہ، اور ہر کام میں سچائی اسے کہتے ہیں کہ آپ ہر کام کو توجہ سے، ذمہ داری سے کر لیں تو ہو جاتا ہے۔ مراقبہ بھی ایک ایسا ہی چیز ہے۔ اچھا، Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے۔ کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں۔ اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔ By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMN. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے۔ میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز۔
find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. صحیح. تو طریقہ کیا ہے سب مراقبے کا؟ جی مراقبے کے بہت سے طریقے ہیں, ایک طریقہ نہیں ہے, مراقبے کی بہت سے اقسام ہیں. اب ہم کون سے مراقبے پہ بات کریں؟ دیکھیں میں نے تو مراقبے بہت سے جو ہماری جو یہاں پر جتنے بھی سلسلے چلتے ہیں ان میں بھی طرز مراقبے کی بڑی زبردست مراقبے ہیں, بہت اچھا طرز ہے ان میں جو ہمارے دین میں ہے. بہترین مراقبہ جو ہے نا, ایک تو نماز ہے, دوسرے نمبر پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پوز بنا کے مسجد میں مقدس جگہ پہ کسی بھی پلیس پہ یا جانماز پہ بیٹھے ہوئے کوئی پوز بنا کے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے, یعنی اسی طرح جس طرح کہ ہم نماز کے لیے جو بیٹھتے ہیں تو اسی طرح ایک کیفیت میں بیٹھے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ سجدہ لگا کے وہ فوکس کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ یوں کرتے ہوئے آنکھیں بند ہوتی ہے, جیسا کہ نور آتا ہے ان کے یہاں سے گزرتے ہیں اور باڈی میں محسوس کرتے ہیں. کچھ سانسوں کا بھی کچھ ذکر ہوتے ہے, اور کوئی ایک مثلا اللہ کی صفات پہ فوکس کرتے ہیں اور وہ پڑھتے رہتے ہیں, دل میں پڑھتے رہتے ہیں. ایک ہوتا ہے حروف جار سے پڑھنا, وہ الگ بات ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ خفی حالت میں پڑھنا ہے آپ نے, یعنی مناہل توجہ فوکس تو آپ اس چیز پہ, تو ان کا رزلٹ سب سے بہترین ہوتا ہے. اس لیے جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو امام پڑھتے ہیں اور ہم آہستہ پڑھتا ہے, کچھ جگہوں پہ ہم نہیں پڑھتا ہے, صرف توجہ سے ہمارا توجہ فوکس نماز پہ ہوتے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ اس کیفیت میں بہت سی چیزیں عطا کرتے ہیں, اور واقعی انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک موقع مل جاتے ہیں. صحیح. دین میں بہت سی طریقے ہیں, علماء کرام نے بہت سے طریقے جو ہے وہ صوفیاء کرام باقی علماء کرام جو ہے انہوں نے دین میں ہمارے بہت سے بہترین سے بہترین طریقے ہیں مراقبے کے, بہت بیسٹ طریقے ہیں. اچھا. جو دوسری دنیا میں جو مراقبے کا جو ہے جو طرز عمل ہے وہ یوگا مراقبہ ہے جو کرتے ہیں لوگ. مثال ان میں بھی طرز وہی ہے, توجہ کی بات ہے کہ توجہ آپ نے فوکس کرنی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک جو لطیف انرجی ہے اس پہ فوکس کریں, فوکس رہیں. اور مراقبے میں یوگا مراقبے میں اس کو پرانایام کہتے ہیں. ایک تو یوگا مراقبہ ہے جو ساری دنیا آج کل تقریباً کئی ملین لوگ جو ہے نا اس کو استعمال کر رہے ہیں, ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اسی طرح بہت سے مراقبے ہر دوسرے مذاہب میں پھر اس کے اپنے اپنے طریقے ہیں. اس طرح بودھزم میں اپنے طریقے ہیں اس کے, اور باقی جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں اپنے اپنے طریقے ہیں. ہمارے دین میں اپنے اپنے طریقے ان کے. لیکن جو عام سا طریقہ ہے جو ہر مذہب والے بھی مقصد پسند کرتے ہیں اور کرتے ہیں اس مذاہب میں, ہمارے ہاں بھی یوگا چل رہا ہے اور یوگا کے طریقے چل رہے ہیں, یوگا کے جو ہے نا طرز چل رہا ہے. تو یوگا جو ہے یوگا مراقبہ جو ہے تمام لوگ پسند کرتے ہیں, کیونکہ آپ جو یعنی جسمانی آپ فلیکسیبلٹی بھی, آپ جسم کو بھی اس بیماریوں سے آزاد کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس صورت میں صحت اچھے ہو جاتی ہے, تو جسم آزاد ہو جاتا ہے بیماریوں سے. اس صورت میں پھر مراقبے کے لیے انسان تیار ہوتے ہیں. اسی طرح جس طرح کہ ہم نماز میں ہمارے جو مراقبہ ہے نماز میں بھی اگر صحت مند انسان ہے تو اچھی توجہ سے پڑھیں گے. صحیح. تو اگر صحت مند نہیں ہے, ظاہر ہے اس کو تکلیف ہوتے ہیں, تو وہ توجہ سے نماز کو نہیں پڑھ سکیں گے. صحیح.
تو نماز کا جو ہمارا طرز ہے وہ ایکسرسائز بھی ہے یوگا کی طرح بہترین سا. تو اس لیے توجہ بھی ہوتے ہیں انسان کے اور ایکسرسائز بھی ہے یہ. تو بہترین جو طریقہ ہے نماز ایک بہترین طریقہ ہے مراقبے کا. اچھا اگر توجہ سے ہو تو. لیکن نماز میں ہم کس طرح سے مراقبہ کریں؟ نماز میں مراقبے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا توجہ سے. اچھا اگر نماز آپ توجہ سے پڑھتے ہیں ہم نے کہا تھا جو کہ خیالات آ رہے ہیں ادھر ادھر کے اس اور انسان اپنی توجہ ساری اس پر رکھے، اللہ پر رکھے، اور نماز پر رکھے، اور جو کچھ پڑھ رہا ہے اس پر رکھے. اس انداز سے یہ نماز مراقبہ ہو جاتے ہیں. یعنی صحیح ایک بہترین نماز ہو جاتے ہیں، ایک بہترین جو پڑھنے کا ایک طرز ہوتا ہے. نماز بھی ہوتی ہے بہترین اور مراقبہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے. یہ مراقبہ ہی ہے، یعنی نماز بھی ایک مراقبہ ہے، عبادت ہے. تو مراقبہ کو اگر آپ نے عبادت کرنی ہے نماز پڑھنے تو وہ توجہ سے پڑھ لیں. تو توجہ سے ہوتے ہیں مراقبہ ہی بن جاتا ہے. اور انسان کو جو مراقبے سے کچھ حاصل کرنا ہے وہ نماز سے حاصل ہو جاتے. صحیح. لیکن چونکہ سائیکولوجیکل میں آپ کو بتاتا ہوں اب کہ ہوتا کیا ہے، لوگ کیوں نماز توجہ سے نہیں پڑھتے. سائیکولوجی کے حوالے سے میں بات کروں گا، باقی تو علماء کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن میں سائیکولوجی کے حوالے سے بات کروں. سائیکولوجی کے حوالے سے اصل میں کوئی بھی شخص اگر ایک کام کے ساتھ بالکل عادی ہو جاتے ہیں تو ان کی توجہ اس کام میں نہیں رہتے. صحیح. مثال کے طور پہ آپ ڈرائیونگ لے لیں. آپ اگر ہم ڈرائیو کرتے ہیں، شروع میں جب ہم ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو ہمارے فل توجہ گاڑی میں ہوتے ہیں، فل توجہ ہوتے ہیں اور بڑے محتاط طریقے سے ہم اس کو چلاتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں. آہستہ آہستہ جب ہمارے ڈرائیونگ بالکل فاسٹ بالکل صحیح ہو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے وہاں کیسے پہنچے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کلچ کہاں سے، گیئر کیسے، اور وہ جیسے پاؤں خود ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ خود ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، سٹرنگ یعنی خود ہی ہم آٹومیٹک جو چلتے ہیں ساری چیز موڑتے ہوئے پہنچ آتے ہیں اس طرح کے. یعنی یہ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک مثال ہے ہر چیز کا، ہر کام کا، کہ جو بھی کام کے ساتھ عادی ہوتا ہے. بالکل. اب کیمرے کی بات ہے، اگر کیمرے کے کوئی فرسٹ ٹائم جب کوئی کیمرے کے سامنے آ جاتے ہیں، آپ کو خود یاد ہوگا جب فرسٹ ٹائم آپ کیمرے کے سامنے آئے تھے. مجھے خود یاد ہے کہ فرسٹ ٹائم جب میں کیمرے کے سامنے آیا تھا، میرے ساتھ جو ہے نا دنیا کے بڑے مشہور لوگ تھے. تو جب مجھے کہا گیا کہ آپ کچھ بتائیں اس بارے میں تو میں ذرا سا جھجک ہوتی ہے، جھجک بڑے فرسٹ ٹائم جو تھا میں ایک پلیس میں تھا جہاں پر میں ڈسیبل بچے جو ہے ان کا ہم نے کیمپ لگائے ہوئے تھے ان کے لیے. اچھا. تو سیلیبریٹیز بلائے ہوئے تھے ہم نے، اور بہت ہی وہ ایک ہائی سٹارز تھے. تو وہ میں نے ان کو جب ان کے ساتھ میں کھڑا تھا، جب کیمرہ میرے پہ آیا تو میں کانشیس ہو گیا تھا بالکل کہ مجھے کیا کہنا ہے، کیونکہ میں کیمرے کے ساتھ عادی نہیں تھا. بہرحال میں نے کچھ کہہ دی. تو بات یہ ہے کہ پہلے بار جو ہوتے ہیں انسان کوئی بھی کام کرتے ہیں تھوڑا اس میں اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. بعد میں توجہ جو ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے ادھر ادھر، کیونکہ اس کام کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں. جب فرسٹ ٹائم موبائل آپ نے ہاتھ میں رکھا، فرسٹ ٹائم جب موبائل ہم نے ہاتھ میں رکھا تھا تو اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہے، اب ہم عادی ہو گئے اس چیز کے ساتھ. تو توجہ سے کوئی بھی چیز پڑھنا ہو وہ بہترین ہے. اور ابھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں طرز بتاؤں مراقبے کا. تو کیونکہ یہاں پہ ہمیں بریک لینا، اور جو آپ طرز بتاتے ہیں ہم کیونکہ تفصیل سے ہمیں بات کرنی ہوگی تو ہم بریک کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم مزید بات کر لیں. ناظرین ہمیں یہاں بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program
every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے۔ کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں۔ اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کرے جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے۔ By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے۔ میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز۔ Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میڈیٹیشن یا مراقبہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے جی، اور آپ نے اس گفتگو کے دوران یہ کہا کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے پاپولر طریقہ ہے مراقبے کا، یا جسے لوگ اپناتے ہیں یا پسند کرتے ہیں، وہ یوگا مراقبہ ہے۔ تو کیا طریقہ ہے یوگا مراقبہ کرنے کا؟ جی، سب سے زیادہ جو ہے نا دنیا میں جو اپلائی کرتے ہیں، جو مقصد جو غیر مذہبی لوگ بھی مذہب کو نہیں بھی مانتے ہیں، جو اللہ پہ ان کو یقین نہیں بھی ہے، تو بنعوذ باللہ وہ لوگ جو ہے وہ اپناتے ہیں۔ یہ بہت سی مراقبوں کے طرز ہوتے ہیں ان کے، اچھا، چونکہ انہیں سکون نہیں ہوتے۔ دیکھیے، اگر اللہ پہ انسان کا بھروسہ ہو کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے اور کائنات کو پیدا کیے ہیں، تو ان کو ایک بھروسہ ہوتا ہے، مراقبے کے بغیر بھی ان کو دلی سکون ہوتا ہے۔ وہ ٹینشن، ڈپریشن جیسے غصے اور یہ چیزوں کا شکار نہیں ہوتے، وہ جسمانی بہت سی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے، وہ نفسیاتی بہت سی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ لیکن اگر بلیو اگر اسٹرانگ ہو انسان کا، آج کل 95% لوگوں کا بلیو اگر اسٹرانگ نہیں ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ بلیو اگر اسٹرانگ ہو تو اللہ سے مانگیں گے اور وہ برائی کی طرف نہیں جائیں گے، چوری نہیں ہوں گی، کوئی ایسے کوئی چیز نہیں ہوں گی، کوئی دغا انسان کے ساتھ نہیں ہوگا، کسی قسم کی زیادتی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، یعنی کوئی بھی اگر شخص ہے، وہ اگر ان کو اللہ پہ پورا کی پورا بھروسہ ہے تو وہ دغا نہیں کرتے ہیں، وہ حلال روزی کے کمانے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن وہ دغا کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری جو ہے ہاں پر یہ ایک رسم رواج چلا ہے کہ آپ نے برا کرنا، بری طریقے سے آپ نے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے۔ تو اس صورت میں انسان کا توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف اتنا نہیں ہے، ان کے جو طاقتیں جو اللہ نے عطا کی ہے ان میں نہیں ہے، بلکہ ینگ جنریشن ہے، ہماری جو یوتھ ہے وہ بھی اتنا مایوس ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا نیگیٹو طرز عمل اور بہت غصے میں ہے، پریشان ہے، بہت سے مسائل بھی تو ہے نا اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی۔ دیکھیں، مسائل تو اللہ نے مقرر کیے ہوں گے، مسائل تو ہوتے ہیں، وہ تو انسان ہے جو حل کر سکتا ہے، صحیح، تو وہ غصے سے تو نہیں ہوتا ہے نا، اور وہ کسی اور چیز سے تو پاسبل نہیں ہے۔ آج کل تو پرانے زمانے میں تھا کہ ہم کر کے غصہ دکھا کے شمشیر اٹھا کے اور بس، آج کل وہ چیز نہیں ہے، صحیح بات۔ آج کل دنیا بالکل الگ سے ہے، آج کل وہ غصہ، وہ جوش، وہ چیز چلتا نہیں، آج کل تو طرز یہ اپناتا ہے کہ مسکراتے ہیں، مسکراتے میں آپ کے سارے کچھ لے جاتے ہیں،
وہ ایک ایسی طرز اپناتے ہیں. آج کل تو وہ چیز نہیں. اگر ہم اس طرح اپناتے تو ہم ترقی نہیں کر پائیں گے. غصہ اور یہ چیزیں تو انسان کو, یعنی ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی کہ ایک اگر طرز مراقبہ کسی نے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو وہ فوکسڈ ہے کہ ان کی جو غصہ ہے, جو ان کا حسد ہے, تنگ نظری ہے, یہ چیزیں دور ہو جائیں. جیلسی ہے, سب سے پہلے وہ دور ہو جائیں, اور ان کے فوکسڈ ہے پازیٹیوٹی پہ. سب سے پہلے وہ مراقبے کے دوران بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے گہری گہری سانس لے کے اللہ کی کوئی بھی صفت پڑھتے ہوئے میں ہوا شافی اللہ سمجھ پڑھتا رہتا ہوں جو بھی میں مراقبہ کرتا ہوں, کیونکہ ایک چیز پہ فوکس رہنا ضروری ہے. شفا بھی ملیں گے اس سے آپ, اور اللہ بے نیاز ہے, وہ طاقتیں عطا کرتے ہیں, علم عطا کرتے ہیں, ہر چیز سے مبرہ ہے, وہ ہر چیز آپ کو دے سکتا ہے. تو جب ایسے بھروسہ ہوتا ہے انسان کو, ان کو کیا چیز نہیں مل سکیں. صحیح بات. جب آپ کو اتنا یقین ہو, آپ کو اتنا ایک بھروسے سے آپ پڑھتے ہیں, بھروسے سے آپ مراقبہ کرتے ہیں, بھروسے سے آپ ود کرتے ہیں, تو آپ کیا نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ بہت سے کچھ. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کچھ اور مقصد آئے تھے پڑھتے ہیں, اس میں پابندی کوئی نہیں, جو مرضی پڑھ لیں آپ, جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں, مقصد فوکس رہے. فوکس رہنا ضروری ہے, یہ فوکس رہنا. تو سب سے پہلے مراقبے میں بیٹھ کے, مثال کے طور پہ نماز کے بعد, ہم نماز کے بعد اگر آپ بیٹھ جائیں آرام سے اور آنکھیں بند کریں اور اللہ کے نور پہ توجہ ہو آپ, اور وہ نور آتے ہیں آپ کے وجود میں جیسا کہ نور برستے ہیں, اور اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ اللہ نور السماوات والارض پڑھتے رہتے ہیں تو یہ پھر اور زیادہ جو نور ہے انسان کو اللہ تعالیٰ اللہ کے دل کو عطا کرتے ہیں. اللہ دل کے انسان کے دل کو عطا کرتے ہیں. تو جب آپ کے دل میں یہ نور آ جاتے ہیں تو خود ہی انسان کے شوق بڑھتے ہیں, دلچسپی بڑھتے ہیں, اور سکون چن کے ملتے ہیں نا, سکون, تو توجہ خود ہی بن جاتے ہیں اللہ کی طرف. تو سب سے پہلے فوکس مراقبے کے دوران اس پہ پازیٹیوٹی, اچھائی پہ رہیں. اگر آپ فوکس رہیں غصے پہ تو غصہ جو ہے دور نہیں ہوگا. اگر آپ کسی بھی برائی پہ فوکس رہے تو وہ دور نہیں ہوں گے, کہ آپ فوکس رہے اس پہ کہ یہ دور ہو جائے. اچھائی پہ جب انسان فوکس رہتا ہے تو خود ہی اچھائی کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں توجہ کسی بھی چیز پہ آپ دیتے ہیں. میں آپ کو خود ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جب میں پہلی بار ہیوی بائک میں نے سیکھا تھا, بائک بڑا مجھے شوق تھا, تو جو مجھے سکھا رہا تھا ریسنگ کہ آپ نے فوکس رہنا ہے اپنے ہدف پہ. جو مقصد کچھ جگہوں پہ بڑی اترائی آ جاتا ہے تو آپ زیادہ تر آپ کے گاڑی یا آپ کی بائک اس سائڈ پہ جائیں گے, یا اس سائڈ پہ اترائی یا اس سائڈ کسی بھی سائڈ. آپ نے فوکس رہنا ہدف پہ, اس پہ فوکس نہیں رہنا, ورنہ واقعی آپ کی گاڑی چلے جائیں گی, گر جائیں گے. تو میں نے دیکھا واقعی اس کو, میں حیران ہو گیا. تو کہتے ہیں آپ میرے بات سن رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ واقعی آپ نے کہا, آپ نے صحیح فرمایا کہ جب بھی میں توجہ میرا واقعی جب میں پہلے سے سائیکل سیکھتا تھا, جب گاڑی وغیرہ جو یہ چیزیں میں چلاتے, تو واقعی جس سائڈ پہ میرا توجہ زیادہ ہوتا, خوف ہوتا, تو اس سائڈ پہ میری گاڑی چلے جاتی. تو وہ کہتے یہی ہے, آپ فوکس رہنا اپنے ہدف پہ, اور آپ نے اس پہ کوئی خوف نہ لیں, ریلیکس ہو, بالکل ریلیکس بیٹھو اس میں. تو سب سے پہلے باڈی کا ریلیکسیشن ضروری ہے. باڈی کو ریلیکس رکھے انسان, گہری گہری سانس لیں, اور جگہ بھی بہت زیادہ نرم دہ نہ ہو مقصد, اور بہت زیادہ تاکہ اور بہت سخت بھی نہ ہو, کیونکہ توجہ پھر آپ کی
اپنی باڈی کی طرف آئیں گے، یہ تکلیف ہوگی. لیکن جب شوق ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے، توجہ جب ہوتا ہے، جب عشق ہوتے ہیں، محبت ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کچھ بھی ہو سکے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. جب میں مراقبت میں بیٹھتا تھا تو جب میں اس حالت سے نکلا تھا تو کئی گھنٹے لگے ہوتے تھے. شروع میں تو بڑا مشکل تھا. چند منٹ سے سٹارٹ کیا میں نے، 1-2 منٹ سے، 1 سے پھر 2 منٹ، پھر آہستہ آہستہ بڑھا تھا 10 منٹ. تقریباً میں 1 سال تو 10 منٹ صرف مراقبہ کرتا. اچھا. 1 سال، لیکن مسلسل صبح شام، یعنی صبح کرتا اور رات کو لازمی. یہ 2 ٹائم تو مراقبہ لازمی تھا. 10 منٹ بس ٹوٹل، یعنی 24 گھنٹے میں 20 منٹ ہو جاتا. پورا 1 سال اس پہ لگا. پھر اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ بڑھائے اور آہستہ آہستہ 1 گھنٹے تک چلا گیا. 1 گھنٹے سے چند سالوں کے بعد پھر یہ بڑھ گئے کئی گھنٹے تک. میں مراقبے کی کیفیت میں بیٹھ جاتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا. اس سے جو بہت دلچسپ گفتگو مراقبے کے حوالے سے ہماری ہو رہی ہے، لیکن بس ہمیشہ وقت کی تنگی آ جاتی ہے. تو میں نے بتانا ہے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے اور مزید جاننا چاہیں گے. اس وقت میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ڈرائنگ روم میں تشریف لائے. ایک بار آپ کا پھر شکریہ. اور ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com.